بہت شکریہ آپ کا۔ میں تعارف سے پہلے حضرت قبلہ استاد العلماء مفتی محمد اکمل مدنی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی موجودگی سے ایک فائدہ اٹھانا چاہوں گا۔ جی فرمائیے فرمائیے۔ اور میں یہ بات چونکہ ابھی ہماری گفتگو ہونی ہے تو گفتگو سے پہلے میں یہ بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ حضرات حسنین کریمین یہ کسی عام ہستی کے نواسے نہیں، یہ امام الانبیاء کے نواسے ہیں۔ اور اگر یہ بات میں کروں تو میرے حال میں بڑی حد تک حضرت اقدس مفتی صاحب اس بات کا اتفاق کریں گے کہ ہمارے ہاں حضرات حسنین کریمین کی زندگیاں بیان نہیں ہوتی، عمومی طور پہ یا تو ان کا بچپن بیان ہوتا ہے یا ان کی شہادت بیان ہوتی ہے۔ دیکھیے جب ہم ان کی زندگی پہ بات نہیں کریں گے تو زندگی سامنے کیسے آئے گی؟ شہادت کے بھی نہیں پتہ چلے گا۔ تو بنیادی طور پر میں ایک اسلوب قائم کرنا چاہتا ہوں، حضرت حسین یہ ہوں یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیوں کے مختلف پیرائے ہیں، مختلف زمانے ہیں۔ اگر آپ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سننا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو زمانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو زمانہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے، زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو حضرت زمانہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے، ایک حصہ ان کی زندگی کا وہ ہے جو زمانہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر ان کا اپنا زمانہ خلافت ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ ان کا ہے، پھر ان کی شہادت تک یہ ایک بہت لمبی زندگی ہے۔ یا تو ہم بچپن بیان کرتے ہیں یا شہادت بیان کرتے ہیں، یہ جو درمیان کا 55 ہم کھا جاتے ہیں، اس سے زیادتی یہ ہوتی ہے کہ جناب ان کی زندگی سامنے آ ہی نہیں پاتی۔ ان کے 25 پیدل حج ہیں، ان کی سماجی خدمات کے ساتھ ساتھ ان کا میدان جہاد میں میدان کارزار میں ان کے کارنامے ہیں، پھر صحابہ کرام سے ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کے تعلقات ہیں، ان کی محبتیں ہیں، حضرات خلفاء نے ان کو کن محبتوں سے نوازا، کس پیار سے نوازا، ان رشتوں کو جب تک ہم بیان نہیں کریں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے وفائی صرف حضرات حسنین کریمین کے ساتھ نہیں، یہ براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوشی ہیں جو خوشی رسول اللہ کے گھر میں آئی ہے۔ آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں سرما ڈالنے کے لیے حضور نے بھیجا، آپ پیدا ہوئے ہیں تو نام آقا دو جہاں نے رکھا، آپ پیدا ہوئے ہیں تو گھٹی حضور نے دی ہے۔ وہ حضرت سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا صحابہ دین سیکھتے ہیں حضور کے سامنے بیٹھ کر، حسن و حسین نے دین سیکھا ہے نانا کے کندھوں اور گود میں بیٹھ کر۔ اگر اسی بات کو تھوڑا سا ہم آگے لے جائیں زمانہ سیدنا صدیق اکبر میں، دیکھیے مجھے 2 روایتیں ملی ہیں، حضرت مفتی اکمل صاحب اگر اس میں کوئی تصدیق فرما دیں تو میرے مطالعے میں کم از کم میں نے حضرات حسنین کریمین کی زندگی پر مجھے موقع ملا، جب میں نے ان کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا تو صرف 39 جمعے میں نے ان کی زندگی پر پڑھائے۔ زندگی کیا ہوتی ہے؟ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو دیکھیں کہ سب سے پہلی روایت جو خوشبو کی ہے کہ ان سے خوشبو آتی ہے، اس کا پہلا راوی تاجدار صداقت ہے، دوسرا راوی جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ حضور سے سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ بیٹوں کو چوما تو جاتا ہے مگر آپ سونگتے بھی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا دو جہاں نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر میں انہیں چومتا اس لیے ہوں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، سونگتا اس لیے ہوں کہ ان سے جنت کی خوشبو ہے۔ آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جائیں تو حضرت حسین ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کوشش کی کہ امیر المومنین کو سلام میں پہل کر دوں مگر میں نہیں کر سکا۔ ایک دیوار کی اوٹ میں حضرت حسین چھپ کر کھڑے ہو گئے، سامنے سے لاٹھی ٹیکتے بوڑھے امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں، جب قریب آئے تو حضرت حسین نے کرنا تھا سلام میں پہل، مگر امیر المومنین حضرت حسین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ پوچھا امیر المومنین آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں کھڑا ہوں؟ میں تو دیوار کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا تھا۔ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، بازو سے پکڑا، فرمایا یہ کون آرام فرما رہا ہے؟ میرے نانا ہے۔ فرمایا یہ جو نانا آپ کے آرام کر رہے ہیں نا، اس روزے میں سوئے ہوئے نانا کی خوشبو بتاتی ہے یہاں نانا کی اولاد کھڑی ہے۔ اس کی اگر روشنی ہم ڈالیں گے تو یہ خلفائے ثلاثہ کی زندگیوں سے ہم انہیں بیان کریں گے تو ان کی زندگی سامنے آئے گی، سماجی خدمات سامنے آئے گی، قوم کو رہنمائی لینے میں موقع ملے گا، قوم کو پتہ چلے گا کہ نانا کی جو اولاد تھی ان کی زندگیاں کیا تھیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ حضرات حسنین کریمین اور حضرات شیخین کریمین رضوان